بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا ایک حصہ یہاں اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے چار بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے علاوہ باقی تمام گناہگاروں کو اللہ جل شانہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں، اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور اسے مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، یعنی جو مستقل شراب پیتا ہو۔ شراب پینے والے کے لیے بہت سے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان بہک جاتا ہے اور اسے حلال اور حرام رشتوں کے مابین تمیز نہیں رہتی، یا پھر شراب کے نشے میں وہ کئی لوگوں سے الجھتا ہے اور بہت سے گناہ اس شراب کے نشے کے سبب اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ یہ ایسا بدبخت انسان ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمائی اور والدین کے نافرمان شخص کے جہنمی ہونے پر مہر ثابت کر دی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کوئی نشانی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد ماں کو ذلیل کرنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تمام گناہوں کی سزا اللہ عز و جل نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان شخص ایسا بدبخت شخص ہے جسے اللہ اس دنیا میں ہی سزا دینے کا آغاز فرما دیتا ہے اور آخرت تک اس پر سزا مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، یعنی ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہو اور لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، کبھی کسی سے لڑ رہا ہو تو کبھی کسی دوسرے سے الجھ رہا ہے۔ پھر فرمایا، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ بغض اور کینہ ملتے جلتے الفاظ ہے، لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا یا کسی کو ناپسند کرنا، لیکن کینہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے لیے نہ صرف اپنے دل میں نفرت رکھنا بلکہ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھنا، اور جب بھی موقع ملے اسے نقصان پہنچانے سے باز نہ آنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ
فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر استاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میرے عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مزید سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کون کون سے اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے پورے مہینے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رمضان میں ادا کیے گئے نفل کا ثواب رمضان کے علاوہ ادا کیے فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، رمضان المبارک میں تراویح میں کیے گئے ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 یعنی 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے سرخ یاقوت سے بنا ایک گھر عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے ایک ایسا درخت لگاتا ہے جس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا یعنی مہینے دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پورے مہینے اپنے بندوں پر اپنی عنایت اور رحمتوں کی ایسی بارش نازل فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے یہی دعا کرتا رہے کہ کاش اے اللہ پاک سارا سال رمضان المبارک کی طرح روزے رکھنے اور رحمت اور برکت نازل فرمانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت کا زیادہ سے زیادہ اقرار کرو یعنی کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کرو۔ نمبر 2، اللہ سے توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کرو۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی سے جنت کا سوال کرو۔ اور نمبر 4، اللہ عز و جل سے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکتوں کی طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔